اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سارے دوست درود شریف پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حمد و صلاۃ کے بعد البدر مثالی اسکول کے اندر نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کی یہ خوبصورت تقریب ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظام کرنے والوں کو بہترین جزا عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو علم سکھانے کے لیے بھیجا ہے۔ فرمایا یعلمکم الکتاب والحکمہ، میرے نبی تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور حکمت بھی سکھائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذمہ داریاں رب کریم نے بیان فرمائیں، ان میں فرمایا میرا نبی تمہیں تعلیم دے گا، کتاب کی بھی اور حکمت کی بھی، اور تمہیں وہ سارا کچھ میرے محبوب سکھائیں گے جو تم نہیں جانتے۔ خود محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مجھے اللہ نے ایک استاد بنا کے بھیجا ہے، میں تعلیم دینے آیا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے وہ والی تعلیم نہیں جو آج کل لوگ حاصل کرتے ہیں کہ لفظوں کو رٹ لینا اور کوئی ایک ٹیکنیکلی چیز سیکھ لینا۔ محبوب کی جو تعلیم ہے وہ حکمت والی ہے، وہ دانائی والی ہے۔ وہ صرف الفاظ نہیں سکھاتی، وہ انسانوں کی تعمیر کرتی ہے۔ آپ اطمینان سے تشریف رکھیں، بے چینی چھوڑ دیں محفل میں، محفلیں سکون والی ہوتی ہیں۔ انتظامیہ کے حضرات بھی بیٹھیں، جو آئے گا میری طرح وہ آ ہی جائے گا، جب پہنچے گا تو انشاءاللہ اس نے پہنچ ہی جانا ہے۔ اتنی پریشانی تو نہیں ہونی چاہیے محفل کے اندر۔ یہ میلاد کی محفل ہے، سیاسی جلسوں میں ماحول ہوتا ہے کہ کوئی آئے، کوئی جائے، کوئی ہنسے، کوئی کھیلے، کوئی مذاق کرے۔ یہ تو حضور کے نام کی محفل ہے، اس میں تو کسی بندے نے ذرا توجہ ادھر کر لی تو بے ادب ہو جائے گا۔ اس میں تو، اور ویسے بھی محفل اور میلے میں فرق ہوتا ہے، تو آپ محفل میں موجود ہیں، میلے میں نہیں، تو خاص بات کریں۔ اس لیے کہ دیکھیں نا، میں تو اپنی بات ہی نہیں کر رہا، اللہ رسول کی کر رہا ہوں، تو اس کا سننا ذمہ داری ہے مسلمان۔ تو مہربانی فرمائیں، ذرا توجہ رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک استاد بن کے آیا ہوں، معلم بن کر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دی، کتاب کی، سنت کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی تعمیر کرتے تھے، اور تعلیم کے ساتھ حضور وابستہ رہے، ہر موقع پر، ہر جگہ پر، ہر لحاظ سے۔ جو ہمارے ہاں علوم پڑھائے جاتے ہیں وہ سطحی علوم ہیں، اور سطحی علوم پڑھنے والے کو لوگ عالم سمجھنے لگتے ہیں۔ جیسے انگریزی ہے، تو انگلش سیکھنا اچھی چیز ہے، بلکہ ایک جگہ پہ ایک بزرگ نے لکھا ہے انگریزی پڑھنا تو ثواب کا کام ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ نیت ہو کہ میں انگریزی پڑھ کے کسی انگریز کو مسلمان کروں گا، اس کی زبان میں اس سے گفتگو کروں گا، تو اللہ انگلش پڑھنے پر بھی ثواب عطا کرے گا۔ لیکن انگریزی پڑھنے کا مطلب اگر ان پڑھ بندوں پہ روب ڈالنا ہو، مجھے انگریزی آتی ہے، تو انگریزی جو ہے وہ کسی علم کا نام نہیں، وہ تو ایک لینگویج ہے، وہ تو ایک زبان ہے بھائی۔ تو وہ جو بھی رہے گا ایسے ملک میں جہاں انگریزی بولی جاتی ہے تو اس کو وہ آ جائے گی، تو یہ علم نہیں ہے، یہ ایک زبان ہے۔ علم کیا ہے؟ علم کے لغوی معنی ہے جاننے کے۔ اگر آپ جاننے لگ گئے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، علم کا معنی جاننا۔ اگر آپ سمجھ گئے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا
بھائی ہے، یہ میرے رشتے ہیں، یہ میرا استاد ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں میں علم حاصل کرتا ہوں. اگر آپ کچھ جاننے لگ گئے، اگر آپ کو معرفت نصیب ہو گئی کسی چیز کی، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ عالم ہیں. اور اگر لفظوں کا گورکھ دھندا ہے کہ پڑھنے بیٹھتا ہے تو بڑی باتیں کرتا ہے، بڑا کوئی سناتا ہے، لیکن شعوری طور پر صفر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم جاننے والے نہیں ہیں. حضرت خالد بن میدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتہ داروں کے حقوق بیان کر رہے تھے، صلہ رحمی کے بارے میں علم عطا فرما رہے تھے. یا ترغیب و ترہیب میں حافظ منذری علیہ رحمہ نے حدیث لکھی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باتیں کرتے کرتے فرمایا، بھئی میں نے تمہیں رشتہ داروں کے حقوق بتا دیے، اب جس کا کوئی رشتہ دار ناراض ہے وہ میری محفل میں نہ بیٹھے. تو وہ صحابی اٹھ کر کے اپنی خالہ کے گھر گئے. وہ کہتے ہیں میری خالہ ناراض تھی، اور غلطی بھی خالہ سے ہو گئی، بڑوں سے بھی تو غلطیاں ہو جاتی ہیں. وہ کئی دفعہ مجھے منانے آئی تھی، میں مانتا نہیں تھا، لیکن جب حضور نے وہ علم دیا جس میں رشتہ داروں کے حقوق ہیں کہ انہیں منانا ہے، تو فرماتے ہیں پھر چونکہ وہ صرف علم نہیں تھا، وہ شعور بھی تھا، وہ ساتھ حکمت اور دنائی بھی تھی. تو میں اٹھ کے سیدھا خالہ کے گھر گیا، دروازے پہ دستک دی، خالہ باہر آئی، بیٹے تو کیسے آیا؟ میں تو منانے جاتی تھی، تو مانتا نہیں تھا. تو کہتے ہیں میں نے کہا خالہ کیا کروں، آج مجھے وہ شعور آ گیا ہے کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، اس لیے کہ آج میں نے کتاب و حکمت والے نبی سے علم حاصل کیا ہے. اب میں بدل گیا ہوں، اب میرے اندر شعور آ گیا. تو خالہ سے میں نے کہا کہ میں صلح کرنے آیا ہوں. تو کہنے لگی یہاں نہیں صلح کروں گی میں. اب میں بگڑ گئی ہوں. کہا تو کہاں صلح کرے گی؟ تو کہنے لگی مجھے بھی اسی نبی کے پاس لے جا جس نے تجھے تبدیل کیا ہے. سبحان اللہ. تو علم جو ہے نا، وہ جب تک دیکھیں نا، اگر تو صرف کورس آپ نے پڑھ لیا ہے، تو وہ تو حضرت سعدی بھی فرمایا کرتے تھے میں نے بہت سارے پڑھے لکھے جاہل دیکھے ہیں. پڑھے لکھے ہیں، ان کے پاس ڈگری ہے. بہت سارے لوگوں نے ڈگری رکھی ہوتی ہے، ایم فل کی، پی ایچ ڈی کی، بی بی اے کی، ایم بی اے کی، ایم ایس سی کی. وہ ڈگری ہوتی ہے، لیکن وہ ڈگری اسی طرح ہوتی ہے جس طرح کہ کسی جگہ پیسے خرچ کیے ہوں تو رسید نہیں ملتی. تو وہ ڈگری ہوتی ہے کہ اتنا خرچہ آ گیا پی ایچ ڈی کرنے پہ، وہ رسید ہے. وہ علم کب بنے گی؟ جب آپ کی شخصیت نکھر جائے گی، جب آپ کو اس کا شعور آئے گا. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شعوری علم دیا لوگوں کو. شعوری، جب تو بدل جائے، جب تیرے اخلاق سنور جائیں. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں تجارت کرتا تھا، میں جانور خریدتا تھا گاؤں سے اور شہروں میں لا کے بیچتا تھا. جس دن میں کلمہ پڑھنے آیا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے عرض کی حضور کوئی نصیحت، کوئی علم کی بات. تو حضور نے فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین دوسروں کی خیر خواہی کرنے کا نام ہے. سبحان اللہ. سبحان. دین کیا ہے؟ خیر خواہی. خیر خواہی کا نام. خیر خواہی. دعا کریں اللہ ہمیں خیر خواہی کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اسکولوں کے لوگ کہتے ہیں آپ ہمیں ٹیلنٹ دیں، ذہین بچہ دیں، ہم آپ کو نکھار کے دیں گے. تو میں کہتا ہوں بھائی تم تک پہنچنا ہی بڑا مشکل ہے، ذہانت تم تک پہنچ ہی نہیں سکتی. کس کے پاس 10,000 روپیہ داخلہ جمع کرانے کا؟ وہ جس کے پاس ہوگا اس کا بچہ نکھر جائے گا. تو ذہین صرف وہی نہیں ہوتا جو کسی بہت بڑے اسکول کے اندر اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتا ہے. ادھر دیکھیے میری طرف. ذہین صرف وہی بچہ نہیں ہوتا جو گرمیوں میں بس کے پیچھے پانی کا ٹھنڈا کولر لے کے دوڑتا ہے، وہ بھی بڑا ہی ذہین ہوتا ہے، لیکن مجبوری ہے، اس کے پاس پیسے نہیں اسکول جانے کے، تعلیم مہنگی بڑی ہے، اس بیچارے کی رسائی نہیں. وہ جو کسی کھوکھے پہ برتن مانجتا ہے نا، بچہ بڑا ذہین ہوتا ہے. وہ جو 8 گھنٹے 9 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے نا، وہ بھی بڑا ذہین ہوتا ہے. اور جو سردیوں میں کولر کے اندر گرم انڈے رکھ کے بیچتا ہے بچہ، وہ بھی بڑا ذہین ہوتا ہے. پر مجبوری یہ ہے کہ اس کی ماں اتنے پیسے نہیں رکھتی کہ وہ کسی مہنگے اسکول میں داخل کرا سکے، تو وہ پیچھے رہ جاتا ہے. میں کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ میں بہت بڑے پروفیسر صاحب کو کھڑا کر کے ان سے سوال کروں کہ بتاؤ آپ پڑھے کیسے ہیں؟ تو مجھے لگتا ہے وہ یہی جواب دے گا کہ ٹاٹ پہ بیٹھا کرتے تھے، اور کئی دفعہ سیاہی جو تھی وہ رڑ جاتی تھی اور کپڑے سارے بھر جاتے تھے. پر مسئلہ یہ ہے کہ گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول گئے کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا.
اب لوگ بدل گئے، اب وہ کہنے لگے نہیں نہیں ہم تو کیا بات ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے بچہ زمین پہ بیٹھ جائے. نہ، یاد رکھیں تھوڑا سا ماحول کو صحیح کریں. اللہ کرے ہمارے ماحول سے ٹیوشن نکل جائے، اللہ کرے ہمارے ماحول سے وہ ذاتی معاملات نکل جائیں. جو بچہ صبح 6 گھنٹے اسکول میں کچھ نہیں پڑھ کے آیا، وہ 1.5 گھنٹہ ٹیوشن میں کیا پڑھ لے گا؟ اگر وہاں ہماری توجہ نہیں، ہمارا تو ڈاکٹر MBBS سب کی بات نہیں کرتا، لیکن بہت سارے ہیں وہ سرکاری ہاسپٹل میں جائیں تو کہتے ہیں جی صحیح چیک کرانا ہے تو کارڈ رکھ لے، شامی 5 بجے آ جائیں. میں اتنے صحیح کیوں نہیں ہوں؟ ادھر سے تو تنخواہ نہیں لیتا، یہاں سے تو پیسے نہیں لیتا، یہاں سے تو ساری زندگی لے گا، تیرے مرنے کے بعد تیری بیوی بھی پینشن لے گی. لیکن اتنا اس کو حرام نہ کریں، اسے حلال کریں، لوگوں سے پیار کریں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، میں نے عرض کی حضور کو نصیحت کریں؟ تو فرمایا الدین النصیحہ، میرا سارا دین خیر خواہی ہے. حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی وہ نصیحت سن کے تو پہلے دن کام پہ گیا. میں نے کہا علم وہ ہے جو آپ کو بدل دے. میں پہلے دن گیا ڈیوٹی پہ، ایک گھوڑا میں نے خریدا یہودی سے. جب اس سے سودا میرا طے ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ کتنے پیسے؟ سودا طے ہو گیا، 3 دینار میں گھوڑا خرید لیا. کہتے ہیں میں نا گھوڑے کی لگام پکڑی تو وہ میرے پیچھے چلنے لگا، تو میں نے اس کو کہا یہ تو بڑا شریف النفس جانور ہے، یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کی تو قیمت زیادہ ہے. وہ کہنے لگا جی کیا مطلب؟ فرمانے لگے سارے گھوڑے گھروں میں نہیں رکھے جا سکتے، کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں اس زمانے میں جو لوگ گھر میں بھی رکھ لیتے تھے، بچے بھی سواری کر لیں. کہنے لگے یہ تو تیرا جانور مہنگا ہے، لہذا یہ 3 کا نہیں، یہ تو 6 دینار کا ہے. کہتے ہیں پھر حضرت جریر ابن عبداللہ گھوڑے کے اوپر بیٹھے، تھوڑا سا چلایا تو کہنے لگا یہ تو سواری کے لیے بھی بڑا اچھا ہے، یہ تو 6 کا نہیں، یہ تو 9 کا ہے. کہتے ہیں اسے 9 دینار دیے تو وہ یہودی آپ کا پلو تھام کے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا آپ وہی ہیں کہ بدل گئے ہیں؟ تو بڑی دیر سے مجھ سے سودا خریدتے ہیں، میں بیچتا ہوں، زمانہ بدل گئے؟ تو فرمانے لگے ہاں میں بدل گیا ہوں، اس لیے کہ میں نے اس نبی سے علم سیکھا ہے جس کا علم دلوں کو بدل ڈالتا ہے، جس کی تربیت روحوں کو پاک کر دیتی ہے، جو وَيُزَكِّيكُمْ کی شان کے ساتھ تزکیہ فرما دیتے ہیں. تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ بھائی میں تو ابھی بھی منڈی میں جا کے جب بیچوں گا تو یہ 12 دینار کا بکے گا، تو جب اللہ مجھے 3 دینار اس میں سے دے دے گا تو میں تیرے 6 کیوں رکھوں؟ لہذا 9 تیرے اور 3 میرے. کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلنے لگا تو یہودی چھلانگ لگا کے میرے پیچھے بیٹھ گیا، اور میں نے کہا تو کدھر جا رہا ہے؟ کہنے لگا مجھے بھی اس نبی کے پاس لے جا جس نے تجھے تبدیل کر دیا ہے. بات یہ ہے میرے بھائی کہ علم اگر آپ کو بدلتا نہیں، اگر بیٹے نے BEd کرنے کے بعد جا کے پہلا فتویٰ یہ دیا کہ ابا جی آپ کو کیا پتا، آپ تو پڑھے لکھے ہی نہیں، تو تیرے BEd کرنے کا پہلا فتویٰ یہ کہ تیرا ابا جاہل ہو گیا، اور اس نے MSc کی ڈگری لیتے ہی کہا اماں جی آپ پڑھی لکھی نہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں. او خدا کے بندو، وہ کون سا علم ہے جس نے ماں باپ ہی ان پڑھ کر دیے؟ وہ کون سا علم ہے جس نے بزرگوں اور بوڑھوں کا ادب ہی چھین لیا؟ وہ کون سا؟ وقت کا مفتی ہو، محدث ہو، مفسر ہو، محقق ہو، عالم ہو، شیخ ہو، حتیٰ کہ صحابی ہو. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو جتنا مرضی قرآن، حدیث، فقہ، اصول، تفسیر، منطق، فلسفہ، بدیع، تو کچھ بھی جانتا ہو، لیکن اگر تجھے جنت ملے گی تو ماں کے قدموں کے نیچے سے ہی ملے گی. جتنا مرضی اونچا ہو جا، جنت تیری وہیں ہے اور وہیں سے تجھے ملے گی. اس کے لیے تیرے پاس جتنی مرضی ڈگریاں ہو، تو جھکے گا اماں کے قدموں میں تو جنت ملے گی. اور بچہ وقت کا عالم ہو اور ابا صرف مومن ہو، کلمہ پڑھتا ہو، چاہے وہ ناظرہ قرآن پاک بھی نہ پڑھتا ہو، نبی پاک نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالد، اگر ابا راضی ہوگا تو اللہ راضی ہوگا، ورنہ اللہ راضی. تو اگر تیرا علم تجھے شعور ہی نہیں سکھاتا، تیرا علم تجھے غریب سے پیار کرنا ہی نہیں سکھاتا، تیرا علم تجھے کسی کا دکھ بانٹنا ہی نہیں سکھاتا، تیرا علم اگر تجھے کسی شخص کی محبت ہی نہیں سکھاتا، علم نے صرف کپڑے پہننا سکھائے ہیں کہ اچھی پینٹ پہننی ہے، 3 پیس پہننا ہے، یہ سکھایا علم نے، سب کو جاہل سمجھنا یہ سکھایا علم نے، بس بالوں کا سٹائل خراب نہیں ہونا چاہیے یہ سکھایا علم نے. او بھائی علم تو انسان کو نکھارتا ہے، اور جو علم نبی پاک سکھاتے ہیں وہ تو بندے کو سوار دیتا ہے.
صحابہ کہتے ہیں ایک ایک بات ہم نبی پاک سے سیکھا کرتے تھے، ایک ایک بات، اور ساری زندگی ہمارے کام آیا کرتی تھی۔ حضرت عثمان غنی سے کسی نے کہا کہ آپ تھوڑے نفع پہ بھی مال بیچ دیتے ہیں، تھوڑی دیر ہماری سن لیں بھائی جان، آپ کی بڑی میں تھوڑا سا ٹائم دے دیں، پھر آپ اپنی کیجئے گا، آپ ادھر ہی ہیں۔ یہ آداب مجلس کے خلاف ہے بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ سوال کرتے تھے کہ جناب آپ بڑی جلدی تھوڑے نفع پہ مال بیچ دیتے ہیں، تو فرماتے تھے میں نے علم نبی پاک سے سیکھا ہے، سبحان میں نے علم نبی پاک سے سیکھا ہے، اور حضور نے مجھے یہ سکھایا تھا کہ خیر الناس من ینفع الناس، سبحان سبحان لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ثابت ہوتا ہے۔ سبحان تو میں نفع زیادہ نہیں لیتا، میں لوگوں کا زیادہ فائدہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اب علم سیکھا تھا نا، اس کا فائدہ، دو صحابی ہیں، ایک ملائیشیا ملک ہے، کچھ لوگ ملیشیا بھی کہتے ہیں ہم اپنی زبان میں۔ ملائیشیا کے اندر کسی عالم نے جا کے مدرسہ نہیں بنایا، نہ کسی صوفی نے خانقاہ بنائی، نہ وہاں اسلامی فوجیں گئی، وہ سارا علاقہ کس طرح مسلمان ہو گیا؟ دو صحابہ نے جا کے وہاں دکان ڈالی تھی، دو صحابی وہاں دکان کرتے تھے۔ جب وہ گئے تھے یہاں دکانداری کرنے کے لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ کے بھیجا تھا، یاد رکھنا لوگوں کا نفع کرنا، سبحان خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع دے۔ یہ علم تھا شعوری، فکری، بدلنے والا علم۔ ان دونوں نے جا کے دکان ڈال لی، کام نہیں، کچھ لوگوں کا کام نہیں چلتا تو وہ کسی اور شہر میں جا کے کام شروع کر دیتے، ان جا کے دکان ڈال لی۔ اب دن میں 5 وقت دکان بند بھی ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں تو مسلمان سمجھتا ہے نا کہ نماز کے ٹائم دکان بند کی تو گاہک پتہ نہیں دوبارہ آئے کہ نہ آئے۔ دو صحابی چلے گئے، دکان شروع ہو گئی، 5 وقت دکان بند ہوتی ہے۔ ان کے پاس لوگ جب سودا لینے آتے نا تو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعوری علم دیا تھا کہ لوگوں کا نفع کرنا ہے، لوگوں کا فائدہ سوچنا ہے، تو یہ آدمی سودا لینے آتا تو وہ کہتا کہ مجھے یہ چیز چاہیے، تو کہتے کیا کرو گے؟ گھر کے اندر یہ میں نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو کہتے تو 500 روپیہ نہ خرچ کر، 1300-150 روپے سے بھی کام ہو سکتا، اس طرح نہ کر، تھوڑے پیسوں میں اپنا۔ آہستہ آہستہ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ تو ہمارے خیر خواہ ہیں یار، یہ تو بڑا اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو 1000 روپیہ خرچ کرے گا، یہ تو 250 میں بھی تیری الماری بن جائے گی، تو کیوں زیادہ پیسے؟ آہستہ آہستہ لوگ سمجھنے لگے، قریب آنے لگے، ان کے دکان کے آگے تو لائنیں لگنے لگی۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ یار اس طرح کے لوگ ملتے نہیں، تم نے یہ جو خیر سیکھی ہے یہ کہاں سے سیکھی ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے ہم نے یہ شعوری علم اپنے نبی سے سیکھا ہے، یہ رسول پاک علیہ السلام نے ہمیں دیا ہے۔ وہ 2 صحابہ نے دکان ڈالی تھی، سارے کا سارا ملک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد تیری روح پرواز کر جائے گی۔ توجہ ہے میری بات پر؟ ابھی پیغام آیا ہے کہ تو رخصت ہونے والا، پیغام آ گیا۔ وہ بے چین نہیں ہوئے، چونکہ صحابہ موت سے نہیں ڈرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ بس ابھی جائیں گے، آنکھ بند ہوگی تو قبر کے اندر اللہ کی ساری رحمتیں ہمارا استقبال کریں گی۔ وہ ہماری طرح خوف زدہ نہیں رہتے تھے، اس لیے کہ ان کی تیاری تھی، انہوں نے اپنے رب کریم کو راضی کیا ہوا تھا، وہ گھبرائے نہیں، بلکہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حضور کوئی ایسا کام بتائیں کہ میں وہ کرتا ہوا دنیا سے جاؤں، وہ کرتا ہوا دنیا سے جاؤں تو اللہ مجھے بے حساب جنت عطا کر دے۔ تو حضور نے فرمایا وہاں سے قرآن پاک کے صحیفے اٹھا کے لاؤ، صفحے قرآن پاک کے۔ تو وہ اٹھا کے لائے تو محبوب نے فرمایا میرے پاس بیٹھ کے ان کو پڑھنا شروع کر، میں تجھے پڑھاتا ہوں۔ فرمایا قرآن کا علم پڑھتے پڑھاتے دنیا سے چلا جا، رب کریم تجھے بغیر حساب کے جنت عطا فرما دے گا۔ علم کو پڑھنا پڑھانا یہ حسن ہے۔ ہمارے اندر تو اب معاملہ ہی بڑا گڑبڑ ہو گیا نا جی، پوری محفل نعت میں ایک تلاوت ہوتی ہے اور اس پر بھی ذرا تھوڑا سا کم سبحان اللہ کہی جاتی ہے، چونکہ قرآن پاک ہے نا تو وہ سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ البتہ دوڑے ٹپے مائیے گلوکار فنکار آرٹسٹ
وہ جب تیاری کر کے آتے ہیں خوب تپلے سرنگی پہ، ان کو خوب داد ملتی ہے، ان کی خوب پذیرائی ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ قوم کو ایک تماشے پہ لگا رہے ہیں، ڈم ڈم ذرا اچھی لگتی ہے۔ قرآن ہمارا اصل ہے، سنت ہماری روح ہے۔ اگر ہمارا قرآن حدیث سے رشتہ نہیں تو پھر ہم نے زندگی میں کمایا کیا ہے؟ خدا را کچھ توجہ فرمائیں، 4 آرٹسٹ ہوتے ہیں، 4 کم از کم، تو ایک تلاوت ہوتی ہے تو ایک خطاب ہوتا ہے، باقی ساری فنکاری ہوتی ہے۔ تو یہ دین ہے، یہ فن کا مظاہرہ نہیں۔ مدرسوں سے کیا قرآن و سنت اب نکال دیا جائے، تپلے سرنگیاں لائی جائیں اور کہا جائے ان کو سورے سکھاؤ تاکہ یہ روز کا 50,000 کما لیں؟ چھوڑ دیا جائے یہ کام۔ دین کے مدارس اور سکول اور کالجز، وہاں تو غریب بچوں کو روٹی نہیں مل رہی، اور 8ویں میں فیل ہونے والا نعت خاں جس کے پلے کچھ نہیں، صرف اس نے سور سیدھی کی ہے اور وہ کروڑوں روپیہ کما کے گھر چلا جاتا ہے۔ یہ شعوری قومیں یہ کام نہیں کرتی۔ جو صحت مند ذہن کے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ نظریہ نہیں اختیار کرتے۔ دین اصل ہے، علم اصل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑے راضی ہوں گے جو کسی غریب بچے کی فیس ادا کرے گا۔ میری آپ سے اپیل ہے کہ چیئرمین کا انتظار نہ کریں، MNA MPA کا انتظار نہ کریں کہ وہ آ کے ہمارے بچوں کو، ہمارے غریب بچوں کو وہ اٹھائے گا، بلکہ ایک بندہ ایک بچے کی ذمہ داری اٹھائے، غریب آدمی بھی، کہ میں نے جہاں اپنے ایک بچے کی فیس دینی ہے وہاں ایک غریب کی بھی فیس دینی ہے۔ میں نے جہاں اپنے بچے کو ماہانہ جو ہے وہ کتابیں اور کاپیاں اور وردی لے کے دینی ہے، ایک غریب بچہ ایک کر کے، اگر ہم لوگ ایک بچے کی ذمہ داری اٹھانے لگ جائیں کہ وہ مثالی اسکول میں پڑھے گا یا کسی اور اسکول میں پڑھے گا اور میں اس کا کفیل بنوں گا، سائیڈ پہ رہ کے ایک بچے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ ہمیں تو ضرورت ہی نہیں سیاستدانوں کی، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں وڈیروں کی، سیٹھوں کی، ان کی ضرورت ہی نہیں۔ شعوری طور پر صحت مند ہو جائیں، ذہنی طور پر توانا ہو جائیں، اصل چیز کو سمجھیں، شعور والا علم حاصل کریں، قرآن و سنت کی بات ضرور سنا کریں۔ اگر آپ عمل نہ بھی نہ کر سکیں تو ایک وقت ایسا آئے گا، اگر آپ نے بات سنی ہوئی ہو نا کوئی دین کی، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب آپ وہ کام کرنے لگتے ہیں تو وہ بات ایک دفعہ آپ کے سامنے ضرور آتی ہے کہ یار میں نے سنا ہوا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ علم سیکھ لو، کبھی نہ کبھی اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرما ہی دے گا۔ اس کو سیکھ لو، اس لیے کہ ایک وقت آئے گا جب اللہ توفیق عمل بھی عطا کرے گا۔ اللہ اس اسکول کو ترقیاں عطا فرمائے اور انتظام کرنے والوں کو اللہ برکت عطا فرمائے۔ آخر دعوا یا ان الحمد للہ۔